آج کا موضوع ہمارا ہے کہ کیا نئی انواع جو ہیں ان کا ارتقاء ہوتا ہے یا ڈو نیو اسپیسیز ایوالو، اور اس کے بارے میں ہم سائنسی حقائق دیکھیں گے، ایویڈنس دیکھیں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ کچھ علماء جو ہیں وہ اتنے خلاف کیوں ہیں ارتقاء کے، اور اس کو کیوں ڈینائی کرتے ہیں، کیوں بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو چلیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں اور علماء ارتقاء کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گی جس میں جاوید احمد غامدی جو بہت بڑے عالم ہیں اسلام کے، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں ارتقاء کے بارے میں۔ میرے پیش نظر ہے اعتراضات سیریز کے بعد میں الحاد کے مقدمات، یعنی وہ مقدمات کے جو خیالی مقدمات ہیں ان سب پر گفتگو کروں گا، اس میں اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن بنیادی اصول یہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں نا کہ اس میں بڑا مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک صنف دوسری صنف میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب یہ تقریر تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں اربوں سال میں ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو آتی چلی جاتی ہیں، یہ میوٹیشن کا عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو جاتا ہے۔ اس کا میکنزم کیا ہے؟ تو جس دن دریافت ہو جائے گا اس دن نظریہ ارتقاء تو ایک حقیقت بن جائے گا۔ تو اب آپ جا کے مطالعہ کریں اور مجھے دریافت ہو تو اطلاع کر دیں۔ یہ دیکھیں ان کا کتنا کانفیڈنس ہے کہ ابھی تک کوئی اس بارے میں دلائل نہیں ہیں کہ ارتقاء ایک حقیقت ہے۔ تو چلیں ہم ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں کہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ اسپیسیز کے ایک اسپیسیز سے دوسری اسپیسیز بنتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اس پہ ہم سائنٹیفک لٹریچر کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان کی بات حقیقت ہے یا یہ بالکل حقیقت سے دور ہے۔ تو آج کا موضوع ہے ڈو نیو اسپیسیز ایوالو، کیا نئی انواع جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں دوسری انواع سے۔ ہم سائنٹیفک ایویڈنس آپ کو دکھائیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ یہ کیوں ڈینائی کیا جا رہا ہے، علماء کیوں اس کو ڈینائی کرنے میں اتنے ڈٹرمنڈ ہیں اور اتنا ان کو سیلف کانفیڈنس ہے۔ تو پہلے ایک اسپیسیشن کا ریویو ہو جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک نوع دوسری نوع میں تبدیل ہو رہی ہے تو اس کو اسپیسیشن کہا جاتا ہے، اور اس پہ آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ہمیشہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ جا کے خود، آج کل گروک کا، چیٹ جی پی ٹی کا ٹائم ہے، اس سے ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ساری معلومات اس سے حاصل کریں، اس سے آپ شروع کریں اپنی تحقیق کو اور آگے بڑھیں، آگے دوسرے جرنل آرٹیکلز پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اس سے آپ کو ایک صحیح حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو اسپیسیشن 3 مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے ایلوپیٹرک، جو میکنزم جو ہے جس میں کوئی فزیکل بیریئر ہوتا ہے یا آپس میں دورگی ہوتی ہے، یا دونوں سپیسیز جو ہیں وہ دو، جو ایک پاپولیشن ہے وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے یا الگ الگ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، جو ہو سکتا ہے کوئی جغرافی وجہ ہو، جیسے بیچ میں پہاڑ ہے یا دو بیچ میں درخت آ گئے، جنگل آ گیا اور کراس نہیں کر سکتے، اس قسم کی وجوہات سے کوئی فزیکل اگر بیریئر ہے ان کے درمیان تو آہستہ آہستہ وہ ڈائیورج کر جاتی ہیں اسپیسیز۔ یہ اس کو کہتے ہیں ایلوپیٹرک اسپیسیشن۔ اور پیرا پیٹرک ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کلیئر ڈویژن نہیں ہے جیوگرافیکل، یا ان کی پاپولیشنز کو الگ نہیں کیا فزیکلی، اور ایک کنٹینیوم ہے، جیسے کہ ایک گھاس اگ رہی ہے ایک فیلڈ میں اور کہیں کچھ پولوشن ہے، ادھر کی گھاس جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنی پڑیں گے کوئی ٹیکنیکس تاکہ وہ ایوولوشن اس کا ہو اور وہ سروائیو کر سکے۔ اگر کچھ لیڈ پولوشن ہے یا مرکری پولوشن ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کو ریزسٹنٹ سٹرینز اس کے بن جائیں۔ اس کو کہتے ہیں پیراپیٹرک۔ جب ایک گریڈینٹ ہوتا ہے، یہ بہت ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، پاپولیشن کوئی علیحدہ نہیں ہوتی۔ اور سمپیٹرک اسپیسیشن جو ہوتا ہے تھرڈ میکنزم،
وہ ہوتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ پاپولیشن ساتھ ہی ہوتی ہے، اس کا کوئی علیحدگی فزیکل علیحدگی نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی الگ الگ ایوالو ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک جو ذریعہ ہے وہ ہے کہ پولی پلوئڈی یا کروموسوم اگر جڑ کے ڈبل ہو جائیں، یہ ایک پروسیس ہے، میکینزم ہے نیچر میں، جس سے پودوں میں بہت پایا جاتا ہے کہ آپ کے کروموسوم اگر نمبر تبدیلی ہو گئی ہے تو پھر آپ آپس میں بریڈ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری ایک بڑی ہی اہم میکینزم ہے جس کو کہتے ہیں سیکشول سلیکشن، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ایک جنس ہے اس کو دوسری جنس کے جو افراد ہیں ان میں ایک صرف بہت مخصوص قسم کی افراد سے اٹریکشن ہوگی اور وہ دوسرے سے میٹ نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے وہ دوسروں سے میٹ کرنا بند کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ایک بہت ہی ایک پاپولیشن ہے، ان کو ایک خاص رنگ پسند ہے ایک مچھلی کو، اور وہ خالی اس رنگ کو اسی کے ساتھ میٹ کرے گی کیونکہ نیچرلی اس کی اٹریکشن ہے، تو اس سے جو دوسرے جو ہیں رنگ کے مچھلیاں ہیں ان وہ کم ہو جائیں گی۔ تو اس کو کہتے ہیں سیکشول سلیکشن۔ میں اس کا آپ کو اگزامپل بھی دوں گی نیچر میں اور جو لیب میں پبلش ہوئی ہوئی چیزیں، اس پہ بڑی بڑی ریسرچ ہو چکی ہے اور اس پہ بہت پیپرز ہیں کہ سیکشول سلیکشن ایک بہت ہی پاورفل طریقہ ہے اسپیسیشن یا نئی انواع کا بننے کا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ پیپر پہلے بھی غالب کے چینل پہ سبسٹینشا دکھا چکے ہیں، اور یہ ایک دیکھیں 1993 کا پیپر ہے، اور اس میں لیبورٹری ایکسپیریمنٹس آن اسپیسیشن what have we learned in 40 years، تو 40 سال میں ہم نے کیا جانا، اس کا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ 1993 میں آلریڈی 40 سال ہو گئے تھے اسپیسیشن کو لیب میں اور نیچر میں آبزرو کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے جو لوگوں نے کام کیا اس پہ لیب میں ایکسپیریمنٹس میں اسپیسیشن پروڈیوس کیے، وہ فروٹ فلائز میں، یا جو ہوتی ہیں مکھیاں ہوتی ہیں، پھل کی مکھیاں ہوتی ہیں، اگر آپ گھر میں کیلے ہوں یا کوئی اور پھل ہو میٹھا تو اس پہ چھوٹی چھوٹی جو مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو فروٹ فلائز کہتے ہیں، اور وہ ایک لیبورٹری اینیمل ہے جو بہت استعمال ہوتا ہے جینیٹکس میں اور باقی ساری ایکسپیریمنٹس میں۔ ہم فروٹ فلائز کو استعمال کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کا پورا لائف سائیکل جو ہوتا ہے کوئی 10-15 دن کا ہوتا ہے، تو آپ اس کو بہت سی جنریشنز بنا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی انوائرمنٹ ان کو کیسے اثر کر رہی ہے۔ تو اس پہ کام شروع ہو گیا تھا 1953 میں، اسپیسیشن انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی۔ اب 40 سال بعد 1993 میں یہ پبلش ہوا ہے، اس کے بعد 32 سال اور گزر چکے ہیں، ابھی 2025 ہو گیا ہے، اور آج کل کی جو ماڈرن جینیٹک سیکوینسنگ ٹیکنالوجی اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے، ابھی ہم جو پیپر آپ کو دکھائیں گے، ایک دم اب پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا جانور کون سے میں تبدیل ہو رہا ہے اور اس میں کیا کیا جینیٹک بیسز جو ہیں اس کی تبدیلی کے وہ کیا ہیں۔ تو اب یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے، بڑی تیزی سے آپ ایک جانور کو سیکوینس کر دیتے ہیں۔ پورے انسان کو ایک دن میں سیکوینس کیا جا سکتا ہے، 1-1.5 دن میں۔ آپ جانتے ہیں کوئی پتہ نہیں 3.5 بلین بیس پیئر ہوتے ہیں ایک انسان میں، تو اس وجہ سے اب بہت زیادہ ایکسلریشن ہو گئی ہے اس قسم کی ریسرچ میں، اور آپ کو اس کی پوری ثبوت مل رہے ہیں جینیٹکس میں، جینومکس میں۔ تو یہ فروٹ فلائز یا پھل کی مکھیاں جو ہوتی ہیں ان پہ تو بے بہا کام کیا گیا ہے۔ آپ کو سینکڑوں اس پہ پیپر ملیں گے کہ اسپیسیشن ان دا لیب۔ آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے سرچ کریں اسپیسیشن، سب سے بڑا جانور جس پہ زیادہ کام ہوا ہوا ہے، کیونکہ اس کا لائف سائیکل مختصر ہے اور اس کو آسانی سے آپ بریڈ کر سکتے ہیں، مختلف اس کی انوائرمنٹ چینج کر سکتے ہیں، یہ ہوگا یہ فروٹ فلائز پہ۔ آپ کو میں نے ایک پیپر کی 1989 کی پیپر کا ایگزامپل دیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ریپروڈکٹیو آئسولیشن ایز اے کانسیکوینس آف اڈیپٹیو ڈائیورجنس ان ڈروسوفلا سیوڈو obscura۔ یہ ایک ڈروسوفلا ایک فروٹ فلائی کی قسم ہے، اور اس پہ ایک لیب میں ایکسپیریمنٹ کی ہوئی ہے کہ ان کی جب خوراک چینج کی جاتی ہے تو وہ مختلف سیکشول پریفرنس ڈیولپ کر دیتی ہیں، تو جو فیمیلز ہیں وہ خاص میل کو پک کریں گی اگر ان کو خاص قسم کی خوراک ہوگی، تو اس ایک قسم کی یہ سیکشول سلیکشن ہو رہی ہے۔ اور اس کو اب ہمیں پتہ ہے کئی دہائیوں بعد کہ سیکشول سلیکشن ایک میجر ڈرائیور ہے ایوولوشن کا یہ فروٹ فلائز میں، اور بھی بہت سارے میکینزم ہیں۔ آپ کو اگر تھوڑی سی تحقیق کریں گے آپ کو ایلوپیٹرک نظر آئے گا، آپ کو پیراپیٹرک نظر آئے گا،
آپ کو وہ تیسرا والا بھی جو سمپیٹرک ہے، مطلب کہ وداؤٹ فزیکل سیپریشن اور ود فزیکل سیپریشن آپ کو ہر قسم کی ایکسپیریمنٹس نظر آئیں گی جہاں اسپیسیشن ریپروڈیوسبلی لیب میں کی ہوئی ہے. اور آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ جا کے سرچ کریں اسپیسیشن پہ ایکسپیریمنٹل ایویڈنس، اور آپ کو یہ ہر جگہ سے یہ چیز نظر آئے گی. ابھی تک ہمارے علماء کو اس کا علم کیوں نہیں ہے، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور کیا کئی جو ہیں علماء سلیش انفلوئنسر یوٹیوب پہ، وہ کیا جان کے آپ کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے مذہب پہ سوال اٹھتا ہے کہ مذہب کے جو کریشن نیریٹیوز ہیں ان سے کیوں اتنا بڑی کانٹرڈکشن ہو رہی ہے جو ہم سائنس میں جان رہے ہیں. اس کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان کا موٹیویشن ہے کہ آپ کو ایوولوشنز کو بار بار ڈینائی کریں، اور آپ کو جو حقیقت ہے جو آپ کو آسانی سے اب نظر آ سکتی ہے تھینکس ٹو انٹرنیٹ، وہ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں، ان کا موٹیویشن کیوں ہے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں. تو یہ ایک سیکشل سلیکشن کا میں نے ایگزامپل دیا ہے، لیکن ہر قسم کے ایوولوشن کو اب اسٹڈی کرا جا چکا ہے فروٹ فلائز میں یا پھل کی مکھیاں جو ہوتی ہیں. تو آگے چلتے ہیں. ایک بہت ہی سکسیسفل ایگزامپل جو ہے وہ ہے کلاسک اڈیپٹیشن کا، وہ ہے ڈارونز فنچز. یہ گلیپاگوس آئیلینڈ پہ ایک پرندے ہوتے ہیں اور ان کی بہت سی اسپیشیز یا انواع ہیں جو مختلف اڈیپٹیڈ ہیں یا ان کی موافقت ہے خصوص انوائرمنٹ سے. یہ ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے. ڈارون کو خود اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنی کلوزلی ریلیٹڈ اسپیسیز ہیں برڈز کی، اور ان کی جو چونچیں جو ہیں ان کی خوراک جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہے ان کے جس جزیرے پہ رہتی ہیں وہ، کیونکہ یہ 7 جزیرے ہیں گلاپاگوس آئیلینڈس، اور ان میں جو ان کی انوائرمنٹ ہے، جو ان کی خاص نیچز ہیں یا اسپیسیفک جو ان کی جس جگہ رہتی ہیں، ادھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطابقت انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہے، ان کا ارتقاء ہوا ہوا ہے. اور یہ کئی جو ہیں وہ بالکل ڈرائی کنڈیشنز میں رہتی ہیں، کہیں زیادہ ویٹ کنڈیشنز میں رہتی ہیں، تو اس کے مطابق ان کی جو فزیکل فیچرز ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. یہ بڑا ویل اسٹڈیڈ سسٹم ہے، اس کو ڈارونز فنچز کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک بہت کلاسک جو ایگزامپل ہے اسپیسیشن کا یا ایک نوع سے دوسری نوع تبدیل ہونے کا، وہ ہے ڈارونز فنچز کا. اور یہ کام کیا تھا ایک ہسبینڈ اینڈ وائف ٹیم نے، روز میری گرانٹ اور پیٹر گرانٹ. یہ پروفیسر ہیں، آج بھی میرے خیال میں ایمیریٹس ہیں، وہ کوئی 90 سال کے، میرے خیال میں 80-90 سال کے ہو گئے اب، پرنسٹن یونیورسٹی میں جو ایک آئی وی لیگ اسکول ہے ادھر امریکہ میں. اور ان کی ایک کتاب کا میں نے آپ کو کور دکھایا ہوا ہے 40 years of evolution. انہوں نے یہ ایک کمال کا جو ورک کیا تھا، یہ انہوں نے 40 سال تک ایک جزیرے پہ جو جس کو ڈیفنی میجر کہتے ہیں، یہ گلاپاگوس آئیلینڈ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کی ایک اسپیسیفک برڈ پاپولیشن کو انہوں نے بڑی تفصیل سے جائزہ لیا تھا اس کا. اس پہ بہت سی ایکسپیریمنٹس کی تھی، پرنسٹن یونیورسٹی پہ جا کے سیمپلز لیے تھے. اب اس کو سپورٹنگ جینیٹک ایویڈنس بھی انہوں نے پبلش کیا جب جینیٹکس بیکیم مور ایکسیسیبل اور آپ کو یہ ٹیکنیکس نئی آ گئی ہیں. بعد میں اس کو انہوں نے ویریفائی کیا اور جو بھی حقائق ملے ہیں وہ اس کو ان کے اوریجنل جو کنکلوژن جو تھے، وہ خالی جو پہلے چونچوں کا سائز یا خوراک وغیرہ ڈاکیومنٹ کر کے کرتے تھے، بایولوجی سے کرتے تھے، وہ اب جینیٹکس سے ویریفائی ہو چکی ہیں. تو میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتاتی ہوں. تو پیٹر اینڈ روز میری گرانٹ پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ابھی بھی. انہوں نے 40 سال سے زیادہ تک ڈیفنی میجر ایک چھوٹا سا آئیلینڈ تھا اس پہ کام کیا. اور یہ ایک انہوں نے نیچرل سلیکشن کو اسٹڈی کیا اور اس پہ چونچوں کا جو سائز تھا یہ دکھایا کہ وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور اس کو بتایا کہ یہ سروائیول اور ریپروڈکشن میں جو ان کو مدد دیتی ہے نیچرل سلیکشن میں، اس سے وہ آگے بڑھتی ہیں. اور یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ سالوں میں ہے، یہ کوئی ہزاروں سالوں میں نہیں ایوولوشن ہو رہا ہے. جیسے
یہ آپ کو شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ او ایوولوشن کا کبھی ثبوت نہیں ملا، یہ تو کئی لاکھ سال کئی سینکڑوں سال میں کہتے ہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اسپیسیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن یہ جو کام ہے یہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ اسپیسیشن ہیپنڈ اوور years, not over thousands of years, over years. یہ کچھ 40 سال کا کام ہے. اس میں انہوں نے 3 جنریشنز میں ایکچولی ڈیمونسٹریٹ کیا کہ کس طریقے سے ایک نوع دوسری نوع میں تبدیل ہو گئی اور وہ ریپروڈکٹیولی آئسولیٹ ہو گئی. ایک اسپیشیز کا جو ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ آپ دوسرے سے بریڈ نہ کریں، زیادہ ریپروڈکٹیولی آئسولیٹ ہو جائیں، مطلب کہ آپ جب دوسری سے میٹ کریں تو آپ کے بچے وائبل نہ ہوں. جیسے آپ کو پتہ ہے گھوڑے اور گدھے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ خچر ہوتا ہے اور یا ٹٹو اس کو کہتے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے وہ اسٹیرائل ہوتا ہے. تو اکثر جب اسپیشیز بہت زیادہ ڈائیورج کر جاتی ہیں تو ان کے جو آف اسپرنگ ہوتے ہیں وہ فرٹائل نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی ہوتے بھی ہیں. تو جب اسپیسیز زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو ان کی آپس میں فرٹیلیٹی ہوتی. تو ایک اسپیسیز کی پرانی جو ڈیفینیشن ہے کہ آہستہ آہستہ جانور جو ہیں وہ بالکل ریپروڈکٹیولی آئسولیٹ ہو جائیں گے، مانی کہ آپ فرٹائل آف اسپرنگ نہیں بنا سکیں گے. یہ بعد میں جا کے ہوتا ہے. تو یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کیا نا انہوں نے کہ یہ جو چڑیاں جو تھیں، یہ پرندے جو تھے، انہوں نے یہ اپنی نوع کو پریفر کرنے لگے اور پھر دوسروں سے بریڈ نہیں کرتے تھے. تو یہ جو کام ہے یہ اٹس ون آف دا اسٹرانگیسٹ امپیریکل کانفرمیشنز آف ڈارونین نیچرل سلیکشن ایور پروڈیوسڈ. ایک کلاسک کیس ہے، اس کو آپ کو لٹریچر میں ملے گا، کتابوں میں ملے گا کہ یہ انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ یہ ورٹیبریٹس میں، یہ جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو کافی یہ ایڈوانس جانور ہیں ہماری طرح ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس میں ڈیمونسٹریٹ کیا کہ اسپیسیشن ہو گئی اور دیکھی گئی. اور اس کو یہ پیپر ہے جس میں بعد میں انہوں نے جینیٹکس بھی اس میں ایڈ کی، ایوولوشن آف ڈارون's finches and their beaks revealed by genome sequencing. تو بعد میں جا کے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ادھر پیپر میں، یہ پہلے بھی غالب کے شو میں سبسٹینشل دکھا چکے ہیں. روز میری گرانٹ اور پیٹر گرانٹ ان میں سے آتھر ہیں، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور باقی بھی بہت سے آتھرز ہیں. یہ سنگیت لمن چنی فرسٹ آتھر ہیں ان پیپرز کے. اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ we find extensive evidence for interspecific gene flow throughout the radiation. Hybridization has given rise to species of mixed ancestry. 240 kilobase pairs haplotype gene that encodes a transcription factor affecting craniofacial development is strongly associated with beak shape diversity across Darwin's finches. تو یہ ایک سیکوینسنگ ایفرٹ ہوا ہے اور یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اسپیسیفک جین لوکیٹ کر دی ہے جو اس کی چونچوں کا جو شیپ ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہے کہ چونچیں بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، موٹی ہیں. وہ ایک جین بھی ان کو مل گئی ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس قسم کی جین اس نئی اسپیسیز میں اب سکسیسفل ہو گئی ہے. اور یہ ایک اور پیپر ہے اسی کا، سنگیت لمن چنی کا، اور اس میں بھی پیٹر گرانٹ اور روزمیری گرانٹ آپ نظر آ رہے ہیں، آتھرز ہیں. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس ایگزامپل شوز دا ریپروڈکٹیو آئسولیشن، مطلب کہ یہ اسپیسیز بن گئی ہیں، آپ دوسروں سے نہیں میٹ کر رہے، which typically develops over hundreds of generation can be established in only 3 جنریشنز میں اسپیسیشن ہو گئی. تو کیا ہوا کہ یہ ایک میل برڈ تھی جو ایک مائگریٹ کر کے دوسرے آئیلینڈ پہ گئی، اس نے ایک فیمیل سے ادھر میٹ کیا ایک اور اسپیسیز، اور ایک ہائیبرڈ اسپیسیز بن گئی جو فرٹائل تھی اور وہ ایسی تھی کہ وہ سکسیسفل ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ جب گھوڑا اور گدھے کا بچہ ہوتا ہے تو وہ فرٹائل نہیں ہوتا، لیکن ان کا بچے کبھی کبھی فرٹائل ہوتے ہیں. یہ ناٹ اونلی فرٹائل تھے، یہ پریفر کرتے تھے خالی اپنے اسپیسیز میں اپنی جیسے چونچ والے پرندوں سے میٹ کرنا. اس کو سیکشل سلیکشن کی طرح کی چیز ہے یہ، بلکہ انڈوگمی ہے کہ مطلب کہ آپ اپنی ہی اسپیسیز سے اپنے جیسے جانوروں سے یہ میٹ کرنا چاہتے ہیں، شادی کہہ رہی ہوں، اپنے جیسے جانوروں سے میٹ کرتے ہیں اور دوسرے جانوروں سے نہیں کرتے. تو یہ ریپروڈکٹیو آئسولیشن ایک پریفرنس سے ہو جاتی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ میٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ میٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ صرف اپنے جیسے پرندوں سے جن کی چونچیں آپ جیسی ہیں ان سے وہ میٹ کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ 3 جنریشن میں کمپلیٹلی یہ ریپروڈکٹیو آئسولیشن ہو گئی.
دوسرے والے پرندے ادھر نہیں تھے اس آئلینڈ پہ. تو یہ قسم کی میرے خیال میں یہ کہہ سکتے ہیں اب سمپیٹرک بھی ہے کیونکہ یہ اس دوسرے آئلینڈ پہ تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے ریپروڈکٹیو آئسولیشن ہو گئی اور اسپیسیشن ہو گئی, اور یہ پیپر سائنس میں پبلش ہوا ہے. اوکے 2018 میں. پچھلا پیپر میں نے آپ کو دکھایا تھا, یہ سبسٹینشل نے جو بھیجا تھا, یہ نیچر 2015 کا. یہ دونوں جرنلز جو ہیں نیچر اور سائنس ٹاپ جرنلز ہیں پورے سب قسم کی سائنسز میں, اور ادھر جو پبلش ہوتی ہیں چیزیں یہ بڑی ہی گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہیں. تو یہ گلاپگوس کی فنچز, یہ دیکھیں بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہوا ہے میرے میں 2017 میں, گلاپگوس فنچز caught in the act of becoming new species. ارے بھائی بی بی سی میں آ رہا ہے تو غامدی صاحب کو کیوں نہیں ابھی پتا کہ ایک نو دوسری نو میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیا آنکھوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے, جان کے نہیں دیکھ رہے؟ یہ آپ دیکھیں کہ کامن نیوز میں یہ انفارمیشن ہے. اور ہمارے دوسرے جو عالم اور انفلوئنسر ہیں جیسے کیسر احمد راجہ, وہ بھی ہر وقت یہی بات کرتے ہیں, اور ان کا تو آپ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں یا ان کی ایک ویڈیو پھر رہا ہے جو اسکول کے ٹیچروں کو پڑھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایوولوشن کے بارے میں بالکل نہیں بتاؤ کیونکہ اس سے ایمان چلا جاتا ہے, کیونکہ اس میں رینڈم پروسیسز ہیں. تو شاید جان بوجھ کے یہ لوگ حقیقت جو ہے ہمارے لوگوں سے چھپا رہے ہیں. تو یہ سائنس کا پیپر ہے. اور پھر آپ کو یہ ایک اور میں دکھاتی ہوں, پرنسٹن یونیورسٹی کی پریس ریلیز ہے, اسٹڈی آف ڈارون's finches reveals that new species can develop as little as 2 generations. اس پیپر میں 3 تھا, لیکن 2 to 3 generations میں کمپلیٹ یہ خالی اپنے آپ سے بریڈ کر رہے ہیں اور سکسیسفلی نئے بچے پروڈیوس کر رہے ہیں, تو نئی اسپیسیز بن گئی ہے. تو پھر آگے چلتے ہیں. یہ بگ برڈ اس کا نام رکھا تھا, یہ ان کی کتاب ہے 40 سال 40 years of evolution, Darwin's finches on Daphne Major Island, پیٹر گرانٹ اور روزمیری گرانٹ کی. سو اس کا آپ کو میں سمری بتا دیتی ہوں. کیا ہوا کہ 1981 میں ایک فنچ گئی دوسرے آئی لینڈ پہ, اس نے بریڈ کیا ایک اور اسپیسیز سے, اور ہائیبرڈ جو تھی وہ فرٹائل تھی, اور اس کا مختلف جسمانی اس کی جو فیچرز تھے مختلف تھے. ایک خاص وہ ایک سانگ بھی پروڈیوس کرتی تھی, ہو سکتا ہے جیسے وہ ایک اپنا گانا گاتی تھی, اس وجہ سے بھی وہ اپنی اسپیسیز میں پریفرنس ان کا رہا. اور it preferred to mate only with each other, دوسروں سے نہیں وہ میٹ کرنا چاہتے تھے. And they became genetically isolated in 3 to 5 generations, ادھر لکھا ہوا ہے. The Grant and collaborators also later confirmed using genomic data. تو genomic sequencing جب available ہو گئی تو انہوں نے اس کو کنفرم کیا کہ یہ stable species ہیں, یہ reproductively isolated ہیں, مطلب دوسروں سے breed نہیں کرتے, اور multiple generations پہ ان کو ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے. اور اس کا نام انہوں نے آفیشلی بگ برڈ رکھ دیا تھا. یہ اس کا انفارمل نام ہے, اور اس کی اسپیشیز اور جینس کا نام کچھ اور ہے. تو اب چلتے ہیں ایک اور ایگزامپل پہ جس کو کہتے ہیں سکلڈ فشز. اس پہ بھی پہلے بات ہوئی ہوئی. ایک اور ورٹیبریٹ ہے, ورٹیبریٹ میننگ ریڑھ کی ہڈی جن میں ہوتی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل 2025 کا پیپر ہے, نہیں 2008 کا پیپر ہے, سوری یہ 2008 کا پیپر ہے, اور یہ بھی نیچر میں پبلش ہوا تھا. اس میں کیا ان کو ملا کہ دس از ون آف دا موسٹ کمپلیٹ امپیریکل ٹیسٹ آف سمپیٹرک اسپیسیشن ٹو ڈیٹ. تو سمپیٹرک کے اگر ان کی علیحدگی ہو جائے, الگ الگ ہو جائیں فشز, تو ان میں ایوولوشن ہو رہا ہے. تو کیا ہوا اس میں کہ جو یہ اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں, ہیئر وی ڈیمونسٹریٹ سینسری ڈرائیو اسپیسیشن ود ان آئلینڈ پاپولیشن آف سکلڈ فشز. وی آئیڈینٹیفائی the ecological and molecular basis of divergent evolution, divergence in male coloration and female preferences. تو یہ ایک ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جو فیمیل جو ہے وہ ایک خاص کلر کو خاص اسپیسیز جو ہے وہ خاص کلر کو پریفر کرنے لگتی ہے. جو زیادہ ڈیپتھ میں رہتی ہیں مچھلیاں فیمیل, وہ لال کلر کے مچھلیوں کو پریفر کرتی ہیں, اور جو اوپر جو جہاں لائٹ مختلف ہے شیلو واٹرز میں رہتی ہیں وہ بلو فشز کو پریفر کرتی ہیں. تو اس وجہ سے ان کی جو سینسری جو ان کے سیلز ہیں آنکھوں میں وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کو یہ جو رائٹ ہینڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ ویو لینتھ ہے, لائٹ کون سی ابزارب ہو رہی ہے, انہوں نے پگمنٹ کو جا کے اس پہ اسپیکٹروسکوپی کی اور پتہ چلا کہ کوئی
15 नैनोमीटर का इख्तलाफ है। तो जो फिशेस, जो फीमेल फिशेस हैं वो रहती हैं डीप में, उनको कुछ लाल किस्म की रोशनी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, और जो शैलो वाटर्स में रहती हैं वो डेवलप करती जा रही हैं नीली फिशेस को बेहतर देखने के। तो इसीलिए उनका प्रेफरेंस भी होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल के अडेप्टेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम्स टू एनवायरमेंटल वेरिएशन, कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, लाइट मुख्तलिफ है, तो उसकी आंखें भी डेवलप हो रही हैं फीमेल की, ताकि वो मेल को ठीक से देख सके, खास कलर के मेल के। तो ये इस पेपर में इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आजकल सिकलेट फिशेस जो हैं उनकी वेरिएशन कम होती जा रही है। लेक विक्टोरिया में या अफ्रीका में है, उधर पोल्यूशन बढ़ गया है, तो उसकी वजह से पानी जो गदला हो रहा है, जिसमें मिट्टी या पोल्यूशन है, उससे उनको ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो वो वेरिएशन जो है, जो पहले बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कलर्स की फिशेस होती थी मुख्तलिफ डेप्थ्स पे लेक विक्टोरिया में, वो अब उसमें तब्दीली आ रही है गदले पानी की वजह से या पोल्यूशन की वजह से। तो ये ऑथर्स जो हैं इस पे भी पॉइंट करते हैं कि इसको इम्पॉर्टेंट है कि हम एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करें कि कैसे एनवायरनमेंट तब्दीली लाती है उनकी सेंसरी सिस्टम्स यानी आंखों में, ताकि वो ये कलर्स देख सकें। तो ये एक पेपर पब्लिश हुआ है जो बहुत ही अहम है इस लिहाज से। और ये एक और मैं आपको दिखा रही हूँ पेपर, इधर भी वही ऑथर्स हैं, एक उनमें से एक ही ऑथर है ओले सिहानसन, और ये स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के ज़रिए कि लेक विक्टोरिया जो है एक नई लेक है। हमें पता है कि वो जियोग्राफिकली फॉर्म कोई 15,000 साल पहले शायद हुई है, और उसके जो बहुत डाइवर्सिटी है फिशेस के कलर्स में वो किस तरह आती है, इसको वो एवोल्यूशन के ज़रिए स्टडी करते हैं, और इसको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि उनमें एक्चुअली जीन्स इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं हुई, लेकिन उनकी जो मॉर्फोलॉजी है ज़्यादा तब्दील हो रही है बाय रेगुलेटरी चेंजेस। तो उनका बेस सीक्वेंस हो सकता है इतना ज़्यादा तब्दील ना हुआ, लेकिन उसमें फिर भी सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से और दूसरी तरीकों से बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। तो उसका मेन सिकलेट फिशेस का पर्पस ये था कि आपको दिखाएं कि उधर भी आपको स्पीसिएशन होती हुई नज़र आती है सिकलेट्स में, और उसकी जेनेटिक प्रूफ्स हैं। तो ये कहना कि अभी तक कोई नौ दूसरी नौ में तब्दील नहीं हुई होती देखी गई, ये दो तरह से गलत है। एक तो है गलत कि हमें लेबोरेटरी में हमने बना ली है ड्रोसोफिला से और मुख्तलिफ जानवरों से, आपको एक और भी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी, और दूसरी तरह से गलत है क्योंकि हमें नेचर में, जैसे ये 40 साल की स्टडी थी रोजमेरी और पीटर ग्रांट की गैलापागोस आइलैंड के खास जजीरे पे, उधर हमें एग्जैक्टली पता है कि कैसे एक स्पीसीज दूसरी में तब्दील हुई है और स्टेबल बन गई है। तो ये कहना कि कभी देखी नहीं गई, ये बिल्कुल सरासर गलत है, जो आप खुद कंफर्म कर सकते हैं जाके। आजकल का ज़माना, आपको मैं हमेशा कहती हूँ आप खुद जाके इस पर तहकीक कर लें। तो पौधों में तो बहुत सी स्पीशीज डेवलप होती हुई देखी हैं, आए दिन नज़र आती हैं, और एक जो ज़रिया है तब्दील होना का एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में, वो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं उसको। इसमें क्रोमोसोम्स की डबलिंग हो जाती है कभी कभी, और फिर एकदम एक जनरेशन में आप दूसरे से मेट नहीं कर सकते क्योंकि अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो फिर वो उसी पौधे को, उसी नई नौ को प्रेफर करते हैं। इसको भी आपको बेबहा इसके सबूत मिलेंगे कि स्पीसिएशन इन प्लांट्स बार बार हर किस्म की नौ में जेनेटिक सीक्वेंसिंग की आपको पास सबूत हैं। आपको खाली देखने की ज़रूरत है, साइंटिफिक पेपर्स को सर्च करने की ज़रूरत है, आपको ये सब नज़र आएंगे। ये मैंने थोड़े से रेफरेंस दिए, इसमें बहुत से रेफरेंस हैं। ये ऑब्जर्वेबल है फील्ड में और लैब में, एक जनरेशन में होती है। पहले अरेबिडोप्सिस जो था एक प्लांट था, उसको ज़्यादा स्टडी करते थे। अब तो बहुत ऑलमोस्ट सो मेनी प्लांट्स को जेनेटिक सीक्वेंस हो चुकी है, सीक्वेंसिंग हो चुकी है, और स्टडी किया जाता है कि कैसे उनका इर्तिका होता है एक नौ से दूसरी नौ में। तो चलें आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल नया आया है, ये 2025 का पेपर है, और ये आपको मैंने नीचे एवोल्यूशन लेटर्स जर्नल का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का है। इसमें इन्होंने एक ख़ास लैब में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की कि
سیکشل سلیکشن کی بھی انتہا چینج کری جا سکتی ہے ایکسپیریمنٹلی، کہ جب زیادہ کمپٹیشن ہو اور کم کمپٹیشن ہو تو اس کو کہتے ہیں اسٹرانگ سیکشل سلیکشن اور ویک سیکشل سلیکشن. تو انہوں نے کیا کہ یہ بیٹلز ہیں، دیر سیڈ بیٹلز، اور اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کیا کہ سیکشل سلیکشن کا اگر افیکٹ زیادہ یا کم کیا جائے تو اس میں کیا چینجز آتے ہیں. تو انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ بیسکلی ایکسپیریمنٹ ڈیزائن یہ تھا کہ پہلے وہ بیٹلز کو لیتے ہیں، ورجن میلز اور ورجن فیمیلز اس کو کہا ہوا ہے، اور اس کو پھر خاص کمبینیشنز میں رکھتے ہیں پیٹری ڈش میں، اور ایک دوسرے سے وہ میٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ان کی ریپروڈکٹیو سکسیس ہے یا بچے کتنے پیدا کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں ان کو وہ اسٹیرلائز کر دیتے ہیں، کچھ میلز کو ایریڈیٹ کرتے ہیں ایکس رے سے، جن سے وہ باقی بالکل نارمل رہتے ہیں، میٹ کرتے ہیں، سپرم ہوتا ہے ان کا نارمل، لیکن جب وہ ان سے ان کا جو سپرم ہے وہ میٹ کرتا ہے ایگ کو تو وہ ڈیولپ نہیں کرتا، کیونکہ ان کے سپرم کی جینیٹک ڈیمیج ہوتا ہے، وہ آگے بیٹل نہیں بنتے. تو اس کے ذریعے انہوں نے خاص ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کیا کہ کچھ جو پاپولیشنز تھیں ان میں انہوں نے یہ انفرٹائل میل ڈال دیے، وہ جو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیمیل سے میٹ کرتے ہیں، اور ان کا کچھ کمپٹیشن ہو رہا ہے نارمل میل سے. تو پہلے اگر وہ میٹ کریں گے اور پھر بعد میں ایک فرٹائل میل اس سے میٹ کرے گا، تو اس میں انہوں نے خاص کچھ آبزرویشنز دیکھی کہ جب کمپٹیشن زیادہ ہے اور آپ کے پاس زیادہ میلز، دوسرے میلز دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ میٹ کیا جا رہا ہے، یا آپ کو سپرم کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے، جب فیمیل اگر مونوگمس نہ ہو، اگر وہ پولی اینڈرس ہو، تو اس کے وہ ملٹیپل میٹنگ کرے گی اور اس کے اندر سپرم ایک دوسرے سے نیچرل سلیکشن ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ کمپٹیشن کی وجہ سے آپ کو خاص تبدیلیاں آ جاتی ہیں اس نیچرل سلیکشن سے. انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ کیا کہ 2 چینجز آئے ان بیٹلز میں، جو انٹینس سیکشل سلیکشن جن پہ پریشر تھا، مطلب وہ بہت ان کے میلز جو تھے میٹ کر رہے تھے فیمیل سے جو اسٹیرائل تھے، اور پھر بعد میں جو نارمل میل تھے وہ بھی میٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ تبدیلی دیکھی کہ نارمل میل جو تھے ان کے بچے جو پیدا ہوئے اس سے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایوولوشن نظر آ رہا تھا، ڈائیورجنس نظر آ رہی تھی. جو پاپولیشن اسٹرانگ سیکشل سلیکشن میں تھی، ان کو زیادہ پریشر تھا، ان کے میل بڑے ہوتے گئے اور وہ زیادہ دیر میٹ کرتے رہے فیمیل سے، ان کا یہ لینتھ بڑھ گئی، فیمیل زیادہ پولی اینڈرس ہو گئیں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ خاص تبدیلیاں ان کی پروٹینز میں آئیں، جو ان کی سیمینل فلوئڈ میں پروٹینز ہوتی ہیں، ان کو انہوں نے ٹرانسکرپٹومکس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی پروٹینز ایکسپریس ہو رہی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو جو سپرم کمپٹیشن ہو رہا ہے فیمیل کے اندر، تو اس میں جو سکسیسفل زیادہ ہوگا اس کی پروٹین پروفائل یہ سمجھا جاتا ہے کچھ مختلف ہوگی، کہ اس کو جو سپورٹ کر رہی ہے اور دوسرے کو سپریس کر رہی ہے. تو یہ بھی آپ کو سپرم آپ کو کمپٹیشن نظر آ رہا ہے، آپ کو نیچرل سلیکشن نظر آ رہی ہے، اور آپ کو ایک تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے میلز میں جو زیادہ تر لانگر میٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو ریپروڈکٹیو سکسیس ہو جب فیمیل جو ہیں وہ پولی اینڈرس ہیں. تو آپ کو ڈائیورجنس نظر آتی ہے دونوں پاپولیشنز میں جو نارمل ہیں کنڈیشنز میں، اور آپ جب یہ انٹینس سیکشل سلیکشن پریشر ڈالتے ہیں تو وہ جلدی تبدیل ہونے لگتے ہیں. جس کو 200 جنریشنز تک دیکھا، اس میں کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسپیسیز نہیں بنتی. 200 جنریشن میں کئی 100,000 جنریشن لگیں گی، لیکن آپ کو آلریڈی جینیٹکس میں، پروٹینز میں اور اس کی شکل میں بڑا اختلاف آ گیا. تو یہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے سیکشل سلیکشن کام کرتی ہے، یہ سپرمز کے لیول پہ بھی کام کرتی ہے، اور اس کی جو مارفولوجی ہے بیٹل کی اس کی بھی لیول پہ کام کرتی ہے. تو چلیں پھر ہم سمرائز کرتے ہیں کہ باٹم لائن کیا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ speciation has been directly observed in the lab, in nature، اور یہ آپ کو کیڑے مکوڑوں میں دیکھی گئی ہے، پودوں میں دیکھی گئی ہے، مچھلیوں میں دیکھی گئی ہے، مائکروبز میں دیکھی گئی ہے. مائکروبز کو میں نے بات ہی نہیں کی، اس پہ بہت لمبی مینی جنریشنز کی کئی سال کی اسٹڈی ہے، اور مائکروبز بہت جلدی بھی ریپلیکیٹ ہوتے ہیں، تو آپ جلدی سے دیکھ سکتے ہیں تبدیلیاں.
it matches predictions of the evolutionary theory. جو تھیوری جو ہے ان کو شاید علم نہیں ہے, ایک نظریہ خالی ایک آئیڈیا نہیں ہے, یہ ایک ڈیٹیل میکنزم, میتھمیٹیکل فریم ورک سب کچھ ڈسکرائب کرتا ہے جس کو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جیسے prediction from strong sexual selection versus weak sexual selection, یا آپ جب تبدیل کریں گے اس کی environment, جینیٹکس کا بیسز, اس پہ سارے جو فریم ورک ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا کنسسٹنٹ ہے ایوولوشنری فریم ورک سے یا نہیں. اور یہ ساری جو ہمیں حقائق اب ملتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کنسسٹنٹ ہے ایوولوشنری تھیوری سے, ماڈرن ایوولوشنری تھیوری سے. اور آج کل کی جو جینیٹکس کا کام ہوا ہے یہ اسپیسیشن کو فلی سپورٹ کرتا ہے کہ یہ واقعی اسپیسیشن ہو گئی ہے اور ریپروڈکٹیولی آئسولیٹ پاپولیشنز ہو گئی ہیں جو انٹربریڈ کر رہی ہیں صرف, جیسے فنچز کا بتایا آپ کو. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب دیکھ کے پھر لوگ کیوں اس کو ڈینائی کرتے ہیں. تو آخر میں میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتی ہوں غامدی صاحب کا. وہ اپنا آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ایوولوشن کے بارے میں کیا نظریہ ہے, تو اس کو غور سے سنیے. یہ بار بار کہتے ہیں, یہ سورۃ السجدہ کی ایک آیت ہے, اس کو کچھ مختلف اس کی انٹرپریٹیشن کر کے انہوں نے اپنا ہی ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے جو ان کی کتاب میزان میں بھی ہے, اور بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اس کو بڑا ہی اچھا ویڈیو سبسٹینشا نے بنایا ہے جو ہمارے چینل پہ, غالب کے چینل پہ ہے, کہ غامدی اور ایوولوشن کے بارے میں. اس کو پلیز دیکھیے, آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہے, بڑے لائکیبل پرسن ہیں, مجھے بہت پسند ہیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے, اردو بڑی اچھی بولتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیں جو وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اکثر جو چیزیں وہ کہتے ہیں آپ کو بھی لگے گا کہ وہ آپ کی آبزرویشنز کے برعکس ہے, اور آپ کو سائنس کے بارے میں, حقیقت کے بارے میں جو پتہ ہے اس سے ان کا کوئی میل نہیں ہے. تو چلیے ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کو غور سے دیکھیں کیا بول رہے ہیں بڑی اپنی خوبصورت اردو میں, اور پھر سوچیں اس بارے میں کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے. یہ سوال ہے کہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہیومن ایوولوشن کے بارے میں کیا ہے. قرآن مجید نے سورہ سجدہ میں جو یہ سوال ہے اس کا جواب دیا ہے تفصیل کے ساتھ, اور یہ بتایا ہے کہ جو پروسیس اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ابتدا میں یہی پروسیس انسانیت کی تخلیق کے لیے زمین کے پیٹ میں ہوا. یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سمندروں کے کنارے کی دلدل میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس وقت کیا پروسیس ہوتا ہے, کبھی آپ نے غور فرمایا؟ یعنی آپ را مٹیریل اپنے اندر ڈالتے ہیں, وہ اس فیکٹری میں پروسیس ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ را مٹیریل اپنے اندر ڈالتے ہیں, کیا یہ سیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سوچئے کیا کہہ رہے ہیں. اس سے ایک قطرہ آب اور ایک ایگ بنتا ہے. را مٹیریل سے جو اندر ڈالتے ہیں آپ, ایک قطرہ آب اور ایک ایگ بنتا ہے, میننگ سپرم اور ایگ بنتا ہے. یہ مجھے سنائی دے رہا ہے. ان کے ملاپ سے زندگی شروع ہو جاتی ہے. زندگی جب جسمانی لحاظ سے مکمل ہو جاتی ہے, حیوانی وجود مکمل ہو جاتا ہے کم و بیش 120 دن میں, تو اللہ تعالیٰ انسانی شخصیت دے دیتے ہیں. 120 دن میں یہ کام مکمل ہو جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انسانی شکل دے دیتا ہے. یہ مجھے بڑا ایک پزلنگ چیز لگی, تو میں نے جا کے اس پہ کچھ تحقیق کی, یہ کہاں سے آ رہا ہے 120 دن کا نظریہ. تو پتہ چلا کہ صحیح مسلم, صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ 40 پریگننسی میں 40 دن ایک مجموعہ ہوتا ہے چیزوں کا ادھر, اس کے 40 دن بعد ایک الگ یا ایک کلاٹ ہوتا ہے, اور اس کے 40 دن بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ روح ڈالتا ہے آپ میں. تو یہ 40 + 40 + 40 کو 120 120 دن کا سمجھا جاتا ہے فقہا میں, کہ جب آپ کی انسولمنٹ یا آپ کی روح داخل ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا جو فرشتہ ہے آ کے روح ڈال رہا ہے, تو ادھر سے یہ لے کے چیز اتنی آرام سے بول رہے ہیں جیسے کوئی یہ سائنٹیفک فیکٹ ہو, کہ 120 دن بعد آپ کی حیوانیت چلی جاتی ہے اور انسانیت آ جاتی ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹلی حدیث سے, فقہا سے ہے, جو سمجھتے ہیں کہ انسولمنٹ 120 ڈیز پہ ہوتی, کیونکہ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ 40 + 40 + 40. اب سوچیں کہ آپ پہلے 40 دن خالی مجموعہ ہوتا ہے ادھر, اور اس کے 40 دن بعد ایک خالی الگ یا ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے, اور اس کے 40 دن بعد ایک فرشتہ اندر پہنچ کے آپ کو روح ڈالتا ہے. اس کی سائنس سے کیا تعلق ہے؟
یہ پوچھیے آپ. تو بالکل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ باقی مخلوقات میں بھی دیکھیے نا کہ ہم نے کمپیوٹر بنایا تو وہ ایک کمرے کے برابر تھا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ کانڈنس ہوتا ہوتا اب گھڑی کی سوئی میں آ گیا. بالکل یہی پروسیس یہ انسان کو بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر ایک کمرے کے برابر ہوتا تھا پہلے اور اب ایک گھڑی کی سوئی میں آ گیا. گھڑی کی سوئی میں تو نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کہ ڈائمینشنز کیا ہیں. ایک کمپیوٹر چپ کی ہو سکتا ہے کہ بہت اس کی کمپیوٹیشن پاور ہو کمپیئر ٹو جو پہلے کمپیوٹر ہوتے تھے پرانے زمانے میں، لیکن گھڑی کی سوئی میں آ گیا کمپیوٹر. اور وہ ہمیں پتا ہے کہ انسانی تخلیق ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کیسے ایگزیکٹلی کس نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی تخلیقی فعالیت کا کچھ تھوڑا سا حصہ منتقل کیا ہے جس کا ظہور اس طرح سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس اب میں مکمل کرتا ہوں 8-9 مہینے میں، اسی کو میں نے اس وقت زمین کے پیٹ میں شروع کیا تھا. تو چلیے یہ پوری آپ دیکھیں، یہ ساری جو ویڈیو ہے یہ اس پہ انہوں نے بار بار بات کیا ہے. جو سبسٹینشا نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کیا ہے، ہمارا جو الگ ویڈیو جو ہے اس پہ، اور اس پہ آپ جا کے دیکھیں. ابھی غالب کے چینل پہ کل پوسٹ ہوا ہے اس کو، اور اس کو یہ سارا نظریہ جو ہے کہ زمین کے پیٹ میں پیدا ہو رہا ہے انسان کی پرفیکشن کی جا رہی ہے. مطلب کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتا کہ انسان کو کیسے بنانا ہے، وہ ٹرائل اینڈ ایرر کر رہا ہے، اس کو امپروو کر رہا ہے بہت لمبے عرصے تک. اس کے بعد اس کو پھر دی جاتی ہے یہ ابیلٹی ٹو ریپروڈیوس. آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں، انہوں نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ یہ جو ارتقاء کا جو سائنٹیفک تھیوری ہے، جس کی کبھی اتنا زیادہ ایویڈنس ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایویڈنس، کیونکہ ہم ارتھ پہ ہیں، ہمیں آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں لیب میں. اتنا زیادہ ایویڈنس ہے اس کا، ملٹیپل لائنز آف ایویڈنس ہے کہ آپ آئی وڈ سے کہ جو کاسمولوجیکل تھیوریز ہیں ان سے زیادہ ایویڈنس ہے، کیونکہ بہت مشکل ہے ادھر سے یونیورس کی ابتدا کے بارے میں ایویڈنس لینا. اس کا اتنا زیادہ ایویڈنس ہے، لیکن اس کو کیوں ڈینائی کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی کریشن نیریٹو یا کریشن وتھ سے ڈائریکٹلی کنٹراڈکٹ کرتا ہے. آپ کو دکھاتا ہے کہ اس پروسیس میں آپ کو رینڈمنس نظر آ رہی ہے ود ریسپیکٹ ٹو سروائیول. میوٹیشن تو کا میکنزم بڑی ڈیٹیل سے پتا ہے. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ میکنزم نہیں پتا؟ آ کے بتا دو. اگر میکنزم ایوولوشن کے بارے میں پتا ہے، میکنزم ڈیٹیل کیمیکل میکنزم جیسے میوٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے کوانٹم میکینیکل جو پروسیسز ہوتے ہیں اس میں، جیسے مسٹیکس کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک خاص قسم کی کیمیکل ٹاٹومرائزیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سم آف دیز مسٹیکس ہوتی ہیں. ہمیں ہر چیز کا اب میکنزم آتا ہے، آلموسٹ ایوری تھنگ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اگر پتا چلے گا تو آ کے بتا دیں مجھے. وہ تو کئی سال سے پتا ہے. اس پہ آپ اب کسی اپنے اتنے زیادہ لوگ ہیں آپ کی آرگنائزیشن میں، ڈاکٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ ان کو کچھ بتا دیں. تو یہ بات ہے، اور آپ اس پہ ذرا سا خود تحقیق کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا.